قبلہ غدیر کے حوالے سے گفتگو رہی. میں اب چاہتا ہوں کہ کیونکہ موجودہ جو حالات ہیں تشیع میں، ظاہری بات ہے علماء ہی جو ہے وہ شعور کا سبب ہے، لیکن سوشل میڈیا کی جیسی ایک فضا ہے ایران کے حوالے سے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، کرنٹ کنڈیشن ہے، غدیر کی بھی مناسبت ہے، دوسری طرف سے جو ماحول رہا، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ گفتگو فرمائیں بالخصوص اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم سوشل میڈیا پر ایسے یا ٹویٹر کے اوپر ایسے اکاؤنٹس دیکھ رہے ہیں، ایسے افراد دیکھ رہے ہیں یا جنہیں آپ تکفیری عناصر کا نام دے دیں، وہ اس پہ خوش نظر آ رہے ہیں کہ ایک مسلمان ملک کے اوپر اس انداز سے وحشی حملات ہو رہے ہیں اور مسلمان اس سے خوش نظر آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ دیکھیے، اصل میں کسی بھی معاشرے کے انحطاط کی بنیادی وجہ اس معاشرے میں موجود لوگوں کی جہالت ہوتی ہے. اگر جہالت کو دور کر دیا جائے تو وہ معاشرہ انحطاط سے کمال کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں یعنی پاکستان میں بھی اور بر صغیر میں عمومی طور پر گزشتہ ان 4-5 دہائیوں میں لوگوں کو جاہل رکھنے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کرنے پر کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے. اور یہ کام امریکیوں نے کیا، یہودیوں نے کیا، اور اس کام کو کرنے کے لیے سہارا انہوں نے عرب ممالک کا لیا. لہذا نفرتیں بے انتہا بڑھ گئی. اچھے اچھے دیندار لوگوں کے اندر بھی غلط فہمیاں جہالت کی وجہ سے، اور ان غلط فہمیوں کے نتیجے میں کینہ، بغض، عداوت، یہ جو آپ حالیہ کیفیت بیان کر رہے ہیں یہ کچھ بغض کی علامت ہے. انہی لوگوں سے آپ پوچھیں نا کہ یہود کے بارے میں قرآن کا کیا نقطہ نظر ہے، وہ اعتراف کریں گے اگر وہ قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم نے روئے زمین پر سب سے بدترین مخلوق یہود کو قرار دیا ہے. سب سے بدترین مخلوق. مشرکین کی باری یہود کے بعد آئی ہے. قرآن میں مشرکین کو دوسرے درجے پر رکھا ہے. یہود کو مؤمنین کے حوالے سے مبغض ترین قوم اور ناپاک ترین قوم قرار دیا ہے قرآن کریم. اب اس کے مقابلے میں اگر آپ اپنے مذہبی تعصب اور فرقہ وارانہ ذہنیت کی وجہ سے اسی یہود کو جس نے مسلمان بچوں کا قیمہ بنایا ہے اس کو اب آپ اگر فوقیت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے بڑا جاہل تو روئے زمین پر ہے ہی کوئی نہیں. آپ ذرا غور کریں اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے، یہ جو فرسٹ ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں، یورپ کے ممالک، خود امریکہ کے اندر یا آسٹریلیا کے اندر، یہاں پر حمایت میں نکلنے والے مسلمان کم ہیں، غیر مسلم زیادہ ہیں. مسیحی بھی ہے، ایتھسٹ بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ ان قیود سے آزاد ہیں، ان تعصبات سے آزاد ہیں، اس لیے انسانی بنیادوں پر اور حق اور باطل کی بنیادوں پر دیکھتے ہیں. اور جو لوگ ان قیود کا شکار ہیں، ان زنجیروں کا شکار ہیں، فرقوں کی زنجیروں سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکے، وہ قرآن کو بھی بھول جاتے ہیں اور انسانیت کو بھی بھول جاتے ہیں. ابھی آپ نے شاید سنا ہو کچھ دن پہلے امریکہ میں ایک یہودیوں کے یعنی اسرائیل کی ایمبیسی سے نکلنے والے 2 بندوں کو کسی نوجوان نے آ کے مار دیا. بعد میں وہ گرفتار بھی ہوا. جب گرفتار ہوا تو پتہ چلا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کرسچن ہے، میکسیکو کا رہنے والا ہے. اس کے اندر یہ تبدیلی کیوں آئی تھی؟ انہی مظاہروں میں 4 سے 5 مظاہروں میں وہ گیا تھا اور اس کو یہ شعور ملا تھا کہ یہود کتنے بڑے بدبخت اور خناس قوم کا نام ہے. لہذا اس نے اس اپنے اندر پیدا ہونے والی اس کیفیت کے نتیجے میں جا کے 2 یہودیوں کو مار دیا. وہ مسلمان کہاں جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور یہود کی حمایت کریں، اور وہ کرسچن کہاں جو حق اور باطل کی بنیاد پر مظلوم کی حمایت میں ظالم کو مارنے کے لیے میدان میں اترنے کو تیار. وجہ کیا ہے؟ جہالت، شعور کا نہ ہونا، عدم آگہی. ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ لوگوں کو شعور دیں. ابھی بھی پاکستان کے اندر کرائے کے مولوی کم نہیں ہیں، ابھی بھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی تنظیمی نام سے ہوں. ان کو چونکہ ان کی تنخواہ ملتی ہے اس لیے انہوں نے اپنی زبان استعمال کرنی ہے، اور زبان حق کے خلاف ہی استعمال کرنی ہے. یہ لوگ یہود کے خلاف نہیں جائیں گے، یہ لوگ صہیونیوں کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حمایت ایران کرتا ہے اور شیعہ کرتے ہیں.
یہ جہالت ہے. اس جہالت سے جب آپ نکالتے ہیں ان کو تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں پہلے ہم جہالت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. آج شاید آپ نے یا کل سنا ہوگا جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران پر حملہ نہیں ہے، اسلام پر حملہ ہے. یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ شعور کی دلیل ہے. جہاں پر شعور نہیں ہوگا وہاں پر سیاست بازی ہوگی، وہاں پر پھر نفاق ہوگا. اس لیے یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان سے آپ ناراض نہ ہو، ان کو اہمیت بھی نہ دیں. کتے کا کام ہے بھونکنا، انسان کا کام ہے ان کے بھونکنے کو نظر انداز کر کے اپنی منزل پر آگے بڑھتا چلا جائے اور سربلندی کے ساتھ بڑھتا چلا جائے. اس لیے یہ جو ظلم اور عدل کے درمیان مقابلہ ہے، برائی اور اچھائی کے درمیان مقابلہ ہے، اس مقابلے میں بھونکنے والوں کے بھونکنے سے کبھی بھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. بھونکنے والے کا کام بھونکنا ہے. ہمیں اپنے اس درست رستے پر قائم رہنا چاہیے. اس درست رستے پر اگر لبنانی ہے تو اس کی حمایت کرنی چاہیے، یمنی ہے تو اس کی حمایت کرنی چاہیے، فلسطینی ہے تو اس کی حمایت کرنی چاہیے، چاہے وہ فلسطینی سلفی ہو یا حنفی ہو یا شیعہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. اور فلسطینیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ان مسلکی دیواروں کو ڈھا کر قرآن کی بنیاد پر انہوں نے وہ قربانیاں دی ہیں جو تاریخ میں حقیقتاً لازوال قربانیاں ہیں. لہذا ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. اور وہ جو بھونکنے والے عناصر ہیں ان کے بھونکنے سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. جب حرکت ہوتی ہے تو پھر جمود زدہ لوگ بھونکنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے، لہذا ان کو اہمیت نہ. اچھا قبلہ، یہاں پہ چونکہ ابھی سیاسی بات چھیڑی ہے تو ایک سوال میں بھی پوچھتا ہوں کرنٹ حالات کے حوالے سے بھی. جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو جنگ احزاب کے حوالے سے جو بیان کیا ہے قرآن نے کہ یہ مختلف گروہ جمع ہو کر اسلام کے خلاف آئے ہیں، جہاں یہود موجود ہیں، کفار موجود ہیں، مشرکین موجود ہیں، پھر منافقین موجود ہیں. حتیٰ قرآن کہتے ہیں والذین فی قلوبہم مرض، وہ افراد کے جن کے دل بیمار تھے وہ بھی اسلام کے خلاف موجود تھے، اگرچہ مسلمانوں کے صف میں ہی تھے. جو حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہتے تھے کہ یہ رسول ہے جو ہمیں وعدے دیا کرتا کہ نأکل من کنوز کسری و قیصر، ہم کسری و قیصر کے خزانے ہمارے ہاتھ آئیں گے. وَأَحَدُنَا لَا يَسْتَطِيعُ أَن يَذْهَبَ إِلَى الْغَائِطِ، جبکہ ہم تو واش روم تک بھی نہیں جا سکتے. تو یہ ساری جو ہے موجود ہیں. حتیٰ کہ یہ بھی موجود ہے کہ جو کہا کرتے تھے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب مومنین کی بات ہو رہی ہے تو مومنین کے بارے میں ہے کہ ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، کہ وہ یہ سب کچھ دے کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو ابھی یہ کرنٹ جو حالات ہیں، مثلا اس سے پہلے ہم نے دیکھا لیڈرز ہیں ان کو شہید کیا گیا، پھر سیریا کا جو ایشو ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب خود جو مرکز مقاومت ہیں ان کے اوپر آج جو حملہ ہوا ہے، اور یقیناً بہت سارا نقصان جو ہے نا وہ ہوا ہے، شک نہیں ہے. لیکن شہادت کو ہم اگرچہ نقصان نہیں کہتے، شہادت کو ہم فخر سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم سے وہ جدا ہوئے ہیں، ان کی خدمات ہیں. تو اس سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آگے؟ آپ کیا اندازہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ بس تو ختم ہو گیا، اب تو بس کچھ بھی نہیں بچا ہے، اب تو تسلیم ہونا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور آگے آپ مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کہ یہ کس طرف یہ معاملات جا رہے ہیں؟ آپ نے سوال نہیں کیا بلکہ آپ کی گفتگو خود ایک لیکچر ہے سننے والوں کے لیے، اور بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی. دیکھیے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی سنتیں کیا ہیں. اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. اگر لوگوں کے پیمانوں کے مطابق دیکھا جائے تو وہ سارے انبیاء ناکام تھے لوگوں کے پیمانے کے مطابق. لیکن اگر اللہ کے پیمانے کے مطابق دیکھا جائے تو سارے انبیاء کامیاب. نبی کریم آخری نبی ہے، تو نبی کریم کے دور سے پہلے کون تھے؟ یہود، نصارہ، لیکن منحرف دین کے ساتھ. وہ جو اصل دین تھا وہ تو موجود نہیں تھا، نہ مسیحیوں میں تھا نہ یہودیوں میں تھا. تو انبیاء جب دین لے کر آئے تو ان کا دین کتنی دیر چلا، لیکن انہی انبیاء کے لائے ہوئے دین سے سیکھ کر اس معاشرے کے اندر حق کا پرچم بلند کرنے والے کچھ لوگ ہر دور میں رہے جنہوں نے اللہ کے دین کی ان امنگوں کو بھی زندہ رکھا اور ویلیوز کو بھی زندہ رکھا.
انہی کی وجہ سے یہ شمع اگلی نسل تک منتقل ہوتی رہی. اور اس پورے پروسیس میں پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک کون سا نبی ایسا ہے جس نے قربانی نہ دی ہو؟ کون سا نبی ایسا ہے جس نے گھر میں زندگی گزاری ہو؟ کون سا نبی ایسا ہے جس کو مارا نہ گیا ہو؟ کون سا نبی ایسا ہے جس کو گھر سے ہجرت نہ کرنی پڑی ہو، بیوی بچوں سے جدا نہ ہونا پڑا ہو؟ یہ دین الہی کا ایک خاصہ ہے کہ جو بھی اس دین کی ترویج کے لیے آیا وہ ان امتحانات سے گزرا. خود نبی کریم جب یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی نے اذیت نہیں دیکھی، تو نبی کریم کو بھی بنا بنایا دین تو نہیں ملا، آپ نے آ کر ان اذیتوں سے گزر کر اس دین کو زندہ رکھا. اور اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس 250 سالہ عصمت کے دور میں جو قربانیاں ممکنہ تھیں وہ ساری قربانیاں دیں تاکہ دین زندہ رہے. تو دین کی زندگی کے لیے ان صالحین کے رستے پر چلنے والے ہر دور میں سنن الہیہ کے تحت قربانی دیتے ہیں تاکہ دین زندہ رہے. اور دین کبھی بھی مرتا نہیں ہے جب تک اس طرح کی سنتیں زندہ ہیں. آپ مجھے کبھی سوچا ہوگا آپ نے کہ اس روئے زمین پر امام حسین سے زیادہ قیمتی اور کون ہے؟ امام حسین کے بچوں سے زیادہ قیمتی اور کون ہے؟ لیکن امام حسین نے قربانی دی، بچوں نے قربانی دی، خواتین اسیر ہوئیں. اگر آپ بادی النظر میں دیکھیں تو بہت بڑی شکست ہے. لیکن آج اگر دین زندہ ہے تو اسی بظاہر شکست لیکن حقیقتاً یزیدیت پر غلبے کی وجہ سے ہے. یہ جو قربانیاں ہیں یہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. افراد بدلتے ہیں افراد، لیکن حقیقت اسی طرح سے ایک سیال مادے کی صورت میں اگلی نسل تک منتقل ہوتی ہے. آج کے دور میں اگر غور کریں، آپ نے چونکہ جنگ احزاب کا حوالہ دیا، اسے میں یہ عرض کروں گا کہ آج کے دور میں جو لوگ اس انقلاب کے مقابلے میں، رہبر کے مقابلے میں، انقلابی اس طبقے کے مقابلے میں کھڑے ہیں، کون لوگ ہیں؟ وہی جو فرعون کے پیروکار ہیں، نمرود کے پیروکار ہیں، شداد کے پیروکار ہیں، ابو لہب و ابو جہل کے پیروکار ہیں. یعنی وہی جو ریڈ لائن ہے، اس لائن کے ایک طرف کفر کے علمبردار اور دوسری طرف حقیقت دین کے محافظ یہ موجود ہیں. ایک طبقہ ہمیشہ وہ رہا ہے جو ہمیشہ اپنے مفادات کے گرد گھومتا رہا. کہاں پر ان کو مفاد ملتا ہے؟ اگر مسلمانوں کی طرف سے مفاد ملا تو ادھر پلٹیں گے، اور اگر کفر کی طرف سے مفاد ملا تو ادھر پلٹیں گے. رسول اللہ کے دور میں جنگ احزاب میں یہی تو ہوا تھا، سارے قبائل جمع ہو گئے اور ان میں حتیٰ منافقین بھی شامل ہو گئے ان کے ساتھ، منافقین بھی بظاہر مسلمان. تو یہ جو طبقہ ہے یہ ہمیشہ اس طرح سے رہتا ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو دو قوتیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس سرمایہ دارانہ نظام میں دنیا کے سارے ممالک شامل ہیں بلا استثناء. اور دوسری طرف ایک اکیلا وہ ملک ہے جو اپنے آپ کو الہی نظام کا محافظ سمجھتا ہے، قرآن کا مروج سمجھتا ہے، اسلامی جمہوریہ کہتا ہے اپنے آپ کو، اور وہ کہتا ہے کہ ہم مشرق اور مغرب کے بنائے ہوئے نظامات کے مقابلے میں اللہ کے نظام کے علمبردار ہیں. اب ایک نظام ہے چھوٹا، یہ نظام ٹکرا رہا ہے اس عالمی نظام سے جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں. اب سرمایہ دارانہ نظام کے تحت میں جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ مسیحی ممالک ہیں، چاہے لادین ممالک ہیں، چاہے دیندار ممالک ہیں، چاہے بدھسٹ ہیں، چاہے مسلمان، سب ایک کیمپ میں ہیں. ان کے کیمپس میں فرق نہیں ہے، ہاں چہروں میں فرق ہے، لباس میں فرق ہے. لہذا وہ جو سرمایہ دارانہ نظام کے تحت زندگی بسر کرنے والے ممالک ہیں وہ اس وقت مقابلے میں ہیں اس انقلاب اور اس ملک کے اکیلے ملک کے. یہ اکیلا ملک ان سے ہضم کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ یہاں پر رہنے والے یہ پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، غلام نہیں. ہم اللہ کا عبد بن کر رہنا چاہتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کا نہیں. اور سرمایہ دارانہ نظام کے علمبردار اسی بات سے خائف ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو دوسرا بھی یہی سیکھ کر ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا. ایک انقلاب نے ان کے بہت بڑے بڑے منصوبوں کو ناکام کیا ہے گزشتہ 40 سے 50 سالوں کے دوران. اس لیے اس انقلاب کو روکنے کے لیے سارا سرمایہ دارانہ نظام متحد کھڑا ہے.
ابھی آپ نے یہ دیکھ لیا کہ فلسطین کے اس ایشو پر فلسطینی تو عرب تھے نا، عرب اور عجم کا تو کوئی مسئلہ وہاں پر تھا نہیں، عرب تھے، لیکن ان کے ارد گرد موجود عربوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جو ممالک اپنے آپ کو اخوانی کہتے ہیں ترکی جیسے، انہوں نے کیا کیا؟ اب تک ترکوں کا بھی ان کی پوری حمایت اسرائیلیوں کے ساتھ رہی اور عربوں کی بھی پوری حمایت اسرائیلیوں کے ساتھ رہی. ابھی بھی یمنی فلسطینیوں کے حق میں لڑتے ہوئے خالی پاؤں، ننگے پاؤں، دھوتیوں کے ساتھ، کلاشنکوف کے ساتھ، بغیر کسی سرمایہ اور بغیر کسی بڑے اسلحے کے امریکیوں کے مقابلے میں کھڑے رہے، اسرائیل سے لڑتے رہے تاکہ فلسطینیوں کو ریلیف دے سکیں. اور ہر گزرنے والے جہاز کو جو باب المندب سے گزرتا تھا اور جاتا تھا اسرائیل کی مدد کے لیے، انہوں نے روکا اور بزور طاقت روکا. حتیٰ امریکیوں کو بھی وہاں سے پسپا ہو کر بھاگنا پڑا اور یہ کہنا پڑا کہ چلو ہم تم سے معاہدہ کرتے ہیں، ہمارے جہازوں کو کچھ نہ کہو، باقی جہازوں کو روک لو اور ان کو مارو، کوئی بات نہیں. ابھی حال ہی میں یہ معاہدہ ہوا تھا، ان کے درمیان ایک توافق ہوا تھا یمنیوں اور امریکیوں کے درمیان. لیکن اسی دوران میں جب یمنی اپنے سے 3000 کلومیٹر دور فلسطینیوں کی حمایت کے لیے یہ قدم اٹھا رہا تھا، تو جو فلسطین کے ارد گرد کے مسلمان ممالک تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اس بند رستے کو کھولنے کے لیے اپنی زمینیں دے رہے تھے. یو اے ای نے یہی کام کیا، سعودیوں نے یہی کام کیا، ترکوں نے یہی کام کیا. باہر سے کنٹینر لا کر سعودی عرب کے راستے پہنچاتے تھے اسرائیل. کیوں؟ کیونکہ پیسے سے غرض ہے، مفادات سے غرض ہے. یہ جو طبقہ ہے اہل نفاق طبقہ، یہ ہمیشہ اپنے مفادات کے گرد گھومتا ہے. دوسری طرف وہ کفر ہے، کفر مطلق، جیسے خود اسرائیل ہے یا امریکہ ہے یا باقی طاقتیں ہیں. اب اس جنگ میں بہرحال قربانیاں تو دینی ہوں، بغیر قربانیوں کے تو دین سربلند نہیں ہوتا. ان قربانیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. ان قربانیوں کے نتیجے میں انقلاب ختم نہیں ہوتا. اگر ختم ہونا ہوتا تو امام حسین کی شہادت سے دین کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہے. جب ایک دین کو آپ کے پاکیزہ ترین رہبروں، رہنماؤں اور مجاہدوں کا خون ملتا ہے تو وہ دین اور زیادہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. اس لیے ان شہادتوں سے نہ صرف گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایمان کی حرارت میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے حوصلے بلند ہونے چاہیے. اپنے آپ کو اس معیار کا بنانے کے لیے اندر ایک ایسی آگ پیدا ہو جانی چاہیے کہ کاش ہماری بھی باری آئے اور ہم بھی اسی طرح سے ظلم، استبداد اور طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں جس طرح سے یہ شہداء کھڑے ہوئے ہیں. آپ ان شہداء کی عمریں دیکھیں نا اور اس کے بعد سوچیں انہوں نے اور کتنے ایسے جینا تھا. بھائی 10 سال جینا ہوگا زیادہ سے زیادہ. یہ سب کے سب بالعموم 60 سال سے اوپر کے شہداء ہیں، چاہے وہ فلسطین والے شہداء ہوں، چاہے وہ آج کے سپاہ پاسداران کے اور آپ کے ایٹامک انرجی کے ہوں. ان سب کی عمریں 60 سے اوپر کی ہے. زیادہ سے زیادہ کتنے سال جیتے؟ 5 سال، 6 سال، 10 سال زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد کھانس کے مرنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمر میں ان کو وہ مقام عطا کیا کہ وہ جام شہادت نوش کر کے جائیں. لیکن پیچھے اگر آپ ان کے دیکھیں تو ان کے تربیت یافتہ وہ لوگ جنہوں نے آج ایک نئی جوانی اور نئے ولولے کے ساتھ قیادتیں سنبھالی ہیں، یہ ان سے صلاحیتوں میں کسی بھی صورت میں کم نہیں ہے، کسی بھی صورت میں. بلکہ شاید بہت سارے ایسے ہوں جو جدید علوم سے ان کی نسبت زیادہ آگاہ ہو. لہذا اگر کوئی ایک علمبردار شہید ہوتا ہے تو اس کے پیچھے لائن میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اس پرچم کو تھامنے کے لیے کھڑے ہوتے اور آتے ہیں. ہاں، ان کی جدائی کا غم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، وہ غم انسانی غم ہے. لیکن اپنے نظریات کے حوالے سے، حوصلے کے حوالے سے، عزم کے حوالے سے اور ظلم ستیزی کے حوالے سے یہ شہادتیں اس رستے کا خاصہ ہے. ان شہادتوں کے بغیر یہ رستہ زندہ رہ نہیں سکتا. اس لیے ان شہادتوں کے لیے ہمیں خود کو بھی تیار کرنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بھی تیار کرنا چاہیے، چونکہ یہ سعادت کا رستہ ہے اور اس کے بغیر انسان نہ دنیا میں باسعادت بن سکتا ہے نہ آخرت میں. جی قبلہ، بس اسی کے ساتھ بہت آپ نے زحمت کی، بہت وقت دیا، بہت استفادہ رہا. آخر میں چاہتا ہوں کہ ایک کمنٹس میں بھی ہمیں بہت زیادہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ چیز آ رہی ہے اور نوجوان بھی کافی سارے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ فیلئر نہیں ہے کہ مین سٹریم کے لوگ ایسے مارے جائیں؟ تو یہ
مسلمانوں کی طرف سے یا ہمارے جو تنظیمیں ہیں یا جو ہمارے مین اسٹریم کے لوگ ہیں وہ سسٹم ان کا فیل نہیں ہو گیا اور یہ مین اسٹریم کے لوگوں کا اس دنیا سے جانا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو اس کو نظریاتی حوالے سے دیکھیں. رسول کریم کے اپنے دور میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے جہاں پر مین اسٹریم کے لوگ بڑی بڑی تعداد میں شہید ہوئے. جنگ احد میں 70 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. تو کیا اس کا مطلب نبی کریم کا فیلئر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بعض اوقات مصلحت یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ شہید ہوں تاکہ پیچھے سے قافلہ پورے ایمان کے ساتھ کھڑا ہو. بعض اوقات انتظامی حوالے سے مشکلات پیش آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آج جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ تہران اگرچہ ایک شہر ہے اور دارالخلافہ، لیکن اس شہر کے اندر اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے سفارتخانے موجود ہیں نا، اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ. یہ سفارتخانے وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ جاسوسی کا کام. سیٹلائٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور آئی ٹی کا دور ہے. اس دور میں جب پوری دنیا کی صلاحیتیں ایک مرکز میں مرتکز ہو کر ایک ملک کے خلاف برسر پیکار ہوں تو اس ملک کو آپ اتنی گنجائش دیں کہ اس طرح کی قربانیوں کے لیے وہ تیار بھی ہو. اس لیے اس کو فیلئر کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اس اعتبار سے دیکھیں کہ ساری دنیا کی قوتیں مرتکز ہیں، ساری دنیا کی، اور مقابلے میں صرف ایک ملک ہے. اور پھر اس کے ساتھ دوسرا ایک پہلو ہے اور بڑا ہی عجیب ہے. شاید پاکستان کے اندر اس طرح کے مظاہرے نہ ہوں، اس طرح کی چیزوں کا اظہار نہ ہو. افغانستان کے اندر بھی مشکل ہے، انڈیا کے اندر بھی مشکل ہے، لیکن ایران میں یہ مصیبت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خود ایران کے اندر یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بظاہر ایرانی ہے لیکن ذہن بھی یہودی ہے، عقیدہ بھی یہودی ہے اور یہودی ریاست سے وابستہ بھی ہے. اسی طرح سے بہائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کے نام علی، حسن، حسین، فاطمہ اور اس طرح کے نام ہیں، لیکن وہ انہی ناموں کے سائے میں رہ کر کام کرتے ہیں. ان کے لیے دو طبقات ہوئے. تیسرا ایک طبقہ ہے شاہ کی باقیات اور اس کے افسروں کی باقیات کا. وہ طبقہ بھی ظاہر ہے اسی ایران کا حصہ ہے اور اس کے چہرے پر کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ اس شہنشاہی نظام کے لیے اور مغرب کے لیے. پھر ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو روشن فکر کہتا ہے، ایران سے نکلتا ہے، یورپ میں اور باقی مغربی ممالک میں تعلیم حاصل کرتا ہے، ڈگریاں لیتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو یہ لوگ ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور جب وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں تو وہاں پیچھے سے جو ان کی وابستگی ہے وہ برقرار رہتی ہے. نتیجتاً اس انقلاب کو بڑے بڑے داخلی اور خارجی دونوں طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے. ہم اگر ان تمام حقیقتوں سے چشم پوشی کر کے صرف بیٹھ کر گروپس میں اور مختلف محفلوں میں اعتراض ہی کرتے رہیں کہ بھئی انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا، انہوں نے وہ کیوں نہیں کیا، بھئی ہمیں پتہ کیا ہے؟ پتہ اس کو ہے جو خود پانی کے اندر ہے کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے. جو لوگ میدان میں ہیں انہیں معلوم ہے کہ کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے. ان کو معلوم ہے کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں اور ہمارے طاقت کا پہلو کیا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے رہبر کا پیغام آ چکا ہے، آپ نے یقیناً سنا ہوگا. ایک جاندار پیغام ہے اور ایک روشن مستقبل کے حوالے سے. آپ نے صبح رہبر کا وہ لیٹر دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کوئی غم کا اظہار نہیں کیا، جس میں انہوں نے کوئی افسوس کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے صلابت کا، طاقت کا اور مستقبل کے حوالے سے اپنے عزم کا اظہار کیا اس لیٹر کے اندر. یہ ایک قوم کے بیدار اور زندہ لیڈر کی بھی صفات ہیں اور اس زندہ قوم کی بھی صفات ہیں. وہ اس طرح کے حوادث میں افسوس کی بجائے زیادہ قوت کے ساتھ میدان میں کھڑی ہو، اور اگر کہیں پر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اس غلطی سے سبق سیکھے تاکہ آئندہ اس طرح کی غلطی نہ ہو. بہرحال یہ ایک اجتماعی جدوجہد ہے، اس میں بعض اوقات گرنا بھی پڑتا ہے، بعض اوقات اٹھنا بھی پڑتا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، جو میدان جنگ میں نہ ہو اور کرانے میں بیٹھا ہوا وہ بڑی لمبی لمبی پھینکتا ہے. اس لیے ان باتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت انہی کی ہے جو میدان میں کھڑے ہیں، قربانی دے رہے ہیں اور انہی شہادتوں کے باوجود میدان میں کھڑے ہیں. وہ مرد ہو رہے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے.
उनके लिए दुआ करनी चाहिए और अल्लाह से ये तलब करनी चाहिए कि खुदा उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और उनको मजीद हिम्मत और हौसला दे और हमें भी उनके साथ खड़े होने की तौफीक दे। किबला बस आपके दुआया कलिमात के साथ कि आप एक मुफस्सल जो है वो दुआ फरमा दें मौजूदा हालात के हवाले से भी, मोमिन के लिए भी, और आपके दुआया कलिमात के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बिस्मिल्लाह फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो है कि अल्लाह तबारक व तआला इन अय्याम के सदक़े में, जो कि क़दीर के अय्याम हैं, विलायत के अय्याम हैं, अमीरुल मोमिनीन के अय्याम हैं, मुबाहिले के अय्याम हैं, मुहर्रम के आगाज़ के करीब करीब हैं, हम इन अय्याम के सदक़े में इमाम ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए और हमें उनके आवान और अंसार में शुमार फरमाए। और इस वक्त यमन से लेकर नाइजीरिया तक जहां जहां जिद्दोजहद है, जहां जहां जुल्म के खिलाफ मुबारजा है, बेदारी है, उन सब की तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और हम जहां कहीं पर भी हों, हमारी फिक्रें, हमारी रूहें उन मुजाहिदीन के साथ रहें और हमेशा उनके लिए धड़कते रहें। अल्लाह हम सबको ये तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया किबला। किबला शहीद साहब के निहायत शुक्रगुजार हैं। जी इमाद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया किबला का, और आपका भी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, किबला को बिलखुसूस। अल्लाह आपको अपने ईमान में रखे और आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए इंशाअल्लाह। इसी के साथ किबला से भी इजाजत चाहेंगे, तमाम नाज़रीन से इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर दोबारा से किसी मुनासबत से किबला साहब से इस्तेफादा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया किबला, आपने शिरकत फरमाई। तमाम नाज़रीन से इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।